السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں توصیف بات کر رہا ہوں سر۔ اللہ۔ میرا ایک سوال ہے، جو مسجدوں میں یہ جو جانماز وغیرہ ہوتے ہیں یا قالین پہ جو نقشے ہوتے ہیں یا جانماز پہ جو خانہ کعبہ کی یا مسجد نبوی کی تصویر بنائی ہوتی ہے، تو اس پہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مطلب یہ تو عکس ہوتا ہے نا، باقی جانماز پہ یا قالین پہ جو انہوں نے پھول وغیرہ بنائے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو اس کے بارے میں کائنڈلی تھوڑا سا گائیڈ کرے، کیونکہ یہ تو عکس انہوں نے بنایا ہوتا ہے خانہ کعبہ کا، وہ جا نماز پہ ہوتا ہے مسجد نبوی کا، اس میں پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں مطلب آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں، بڑی مہربانی سر۔ توصیف صاحب بہت اہم سوال ہے، بہت ہی اس لیے اہم ہے کیونکہ ہر شخص اسی طرح کے سجادوں پر یا اسی طرح کے کارپٹس پر یا جانمازوں پر نمازیں پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ ہمیں اگر آپ اپنا وائس میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر نوٹ فرما لیجئے، جو کئی مرتبہ اسکرین پر بھی آتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ وہ اسکرین پر دیکھنا بھی شاید بہت سارے میرے چینل کے ویورز جو ہیں وہ نابینا بھی ہیں، اور ان تک کے پیغام پہنچنا بے حد ضروری ہے کہ میرا نمبر ہے 009665046863117۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں۔ وہ سجادہ، وہ کارپٹ، وہ جانماز جس پر مختلف تصویریں بنی ہوتی ہیں، کعبے کی، مسجد کی، مسجد نبوی کی، پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجئے۔ کیا ہماری نمازیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں نہ ہو رہی ہوں؟ الصلاۃ علی السجادہ صحیح ہے، شیخ فرما رہے ہیں کہ جائے نماز پر نماز پڑھنا درست ہے، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهَا رَسْمُ الْمَسْجِدِ، اور اس کے اوپر اگر مسجد کی، خانہ کعبہ کی، مسجد نبوی کی یا محراب بنی ہوئی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، او ای رسم آخر، اور کسی طرح کی اور کوئی خط یا پھول پتیاں بنی ہوں تو اس کی الصلاۃ صحیح ہے، یہ نماز درست ہے۔ لیکن یشرع للمصلی ان تکون سجادۃ بعیدہ عن نقوش، یہاں نقوش سے پاک اور صاف اگر جانماز مل جائے پلین تو وہ بہتر ہے آپ کے لیے، لیس فیہا رسوم، تو یہاں وہ جو پھول پتیاں بنی ہوتی ہیں نا، وہ اگر نہ ہوں تو وہ بہت افضل ہے۔ لا مسجد ولا غیر، لا پھول پتی بھی نہیں، مسجد بھی نہیں، خانہ کعبہ بھی نہیں، اور گرین وہ جو ہے خضرا، گنبد خضرا، وہ بھی نہیں، حتی لا تشوش علیہ الصلاۃ، تو پھر ایسی صورت میں، کیونکہ آپ جب دیکھیں گے وہاں پر تو آپ کے خشوع و خضوع میں فرق پڑتا ہے۔ تکون سجادہ سادہ لیس فیہا شیء، شیخ فرما رہے ہیں کہ سادہ سجادہ ہونا چاہیے، مصلی یا جانماز سادی ہونی چاہیے، اس کے اوپر کوئی نقوش نہ ہو۔ هذا هو الذي ينبغي، یہ مطلوب عمل ہے، هو الأحوط للمؤمن، ولہذا لما صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ایسی چیزوں پر نماز پڑھی یا ایسے کچھ چیزیں دیکھی جس پر تشویش ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ہٹا دیا۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ آپ کا خشوع اور خضوع اس وقت زیادہ بہتر رہے گا جب آپ کے سامنے کچھ نقوش نہ ہوں، اور نقوش کی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز صحیح ہے، چاہے وہ کعبے کی تصویر ہو، چاہے گنبد خضرا کی تصویر ہو، چاہے وہ کسی اور مسجد کی تصویر ہو، اس سے آپ کی نماز پر تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کا خشوع و خضوع جاتا رہے گا۔ گنبد خضرا کو آپ دیکھتے رہیں گے، مسجد نبوی میں آپ دیکھتے رہیں گے، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے
कि एक मुसलमान की जो जाय नमाज है वो बिल्कुल सादी हो, फूल पत्तियों से उस पर मुख्तलिफ़ चीज़ें न बनी हो, और अगर कोई चीज़ बनी भी है तो बेहतर ये है कि उसे साफ़ कर लें, और अगर नहीं हो सकता तो नमाज आपकी दुरुस्त है, नमाज आपकी दुरुस्त है। शायद आप ये जानना चाह रहे हैं ना कि नमाज होती है या नहीं होती। नमाज हो जाती है, लेकिन अफजल और बेहतर ये है कि खुशू खुजू आपका उस वक्त बढ़ेगा जब आप सादी जाय नमाज पर नमाज पढ़ेंगे। उम्मीद है वजाहत हो गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.